امریکہ ایران سے جنگ کے لیے تو آ گیا لیکن اس کی تیاری نہیں تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات بہت واضح ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ بغیر تیاری کے اترا، اور حال یہ ہے کہ اب وہ جس کو ایک سینیمیٹک وار سمجھ رہا تھا، 3-4 دن میں نمٹا کر واپس جانا چاہتا تھا، اب وہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کبھی پانیوں میں رسوا ہو رہا ہے، کبھی زمین پہ تباہ ہو رہا ہے، کبھی فضاؤں میں اس کے پرخچے اڑ رہے ہیں، اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران سے لے کے یمن اور یمن سے لے کے امریکہ تک اس کی فضائی طاقت بکھر رہی ہے۔ اس کے ملینز آف ڈالرز کے طیارے اس وقت بھی تباہ ہو رہے ہیں جب بظاہر سیز فائر ہے اور کوئی بڑا حملہ نہیں کیا جا رہا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ حوثیوں نے یمن میں ایک ٹارگٹ کو نشانہ بنایا اور $30 ملین کا ٹارگٹ ہوا میں ہی اڑا دیا۔ امریکہ کا وہ ٹارگٹ، وہ ڈرون جو MQ-9 ریپر ہے، جو اس کا ایک فخر ہے فضاؤں میں، اور وہ جب اڑتا ہے تو بہت اونچا اڑتا ہے اور ایک بہت بڑے علاقے کی نگرانی بھی کر سکتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر حملہ کر کے اپنے ہدف کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو امریکہ نے ایک MQ-9 ریپر چھوڑا، اس کو فضاؤں میں چھوڑا، یمن کے اوپر وہ اڑ رہا تھا، ریڈ سی کے پاس اڑ رہا تھا، اور وہاں سے حوثیوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک میزائل کو فائر کیا گیا یمن سے، اور وہ اڑتا ہوا گیا، اس نے تباہ کر دیا MQ-9 ریپر کو، ڈرون کو، اور آ کے اس کا ملبہ گرا صحراؤں میں، اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کو حوثیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کی بعد میں فوٹیج جاری کر دی۔ اب یہ ایک ایسے موقع پہ کیا گیا ہے جب حوثی جو ہیں وہ باب المندب کو بند کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور آبنائے ہرمز سے بھی دگنی سے زیادہ فیس وصول کرنے کا، ٹول ٹیکس وصول کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بہت تیزی سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً $5 ملین ایک جہاز سے لیے جائیں گے تاکہ وہ باب المندب کو پار کرنے کی اس میں اجازت دی جائے۔ آبنائے ہرمز پہ ایران جو ہے وہ تقریباً $20 لاکھ لے رہا تھا، $2 ملین مانگ رہا تھا، یہ لوگ $5 ملین مانگ رہے ہیں باب المندب کو کراس کرانے کے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو باب المندب پہ حوثیوں کی گرفت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے جو MQ-9 ریپر ڈرون کو نشانہ بنایا، امریکہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ تم فضاؤں میں اور باب المندب کے قریب اور زمین پر تینوں جگہ محفوظ نہیں ہو۔ یمن میں اگر مزید اس طرح سے کوئی ایسی کارروائی کی گئی، خاص طور پہ باب المندب کے حوالے سے کوئی کارروائی کی گئی، تو اس میں بہت ہی منہ توڑ قسم کا جواب دیا جائے گا۔ ان کے پاس ایک ایسا ہیل فائر ننجا میزائل ہے جو زمین سے فضا پہ مار کرتا ہے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو کسی فوج کا تو وہ بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتی، اس کی پرفارمنس بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ EA-18 دو فائٹر جیٹس ہیں امریکہ کے، یہ ایک ایئر شو میں واشنگٹن کے قریب ٹکرائے، اور ٹکرانے کے بعد گر کر تباہ ہو گئے۔ گو کہ ان کے 4 ایئر مین جو ہیں اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، پیراشوٹ کے ذریعے وہ ایجیکٹ کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایجیکٹ کرنے کو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی محفوظ طریقے سے اتر گئے، لیکن اصل میں وہ ایک جھٹکا جو ایجیکشن کے دوران ان کو لگتا ہے وہ بہت ہی کاری قسم کا بھی ثابت ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بہت سے اس میں ایئر مین جو ہوتے ہیں وہ بہت عرصے کے لیے یا تو پیرالائز ہو جاتے ہیں یا بہت عرصے کے لیے وہ سروس میں اس قابل نہیں رہتے کہ وہ دوبارہ سے جہاز کو اڑا سکیں۔ تو یہ ایک ایسا طیارہ تھا جو $70 ملین کا طیارہ تھا، اور دو $70 ملین یعنی $140 ملین کے دو طیارے ایک مذاق میں، ایک ایئر شو کے دوران، ایک مظاہرے کے دوران، ایک کرتب دکھاتے ہوئے ٹکرائے اور گر کر تباہ ہو گئے۔ یہ پہلا یا دوسرا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واقعات کا تسلسل ہے جو پچھلے 3 ماہ کے دوران خاص طور پر ہم مشرق وسطیٰ سے لے کر امریکہ تک دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس MQ-4C ٹرائٹون کا بھی ذکر کریں گے جو تقریباً $240 ملین کا ایک ڈرون تھا، اور وہ اڑ رہا تھا 52,000 فٹ کی بلندی پر، اور ایران کے اوپر اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اڑ رہا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ پورے سمندروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی جو وسعت تھی، گہرائی تھی، اور جو دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ اوشنز کو تھی، وہ پورے اوشنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا تھا، یہ اچانک 9,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آیا، اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو کہ ایران بنتا ہے، اور وہاں سے نارتھ ایسٹ کی طرف جب وہ گیا تو وہ غائب ہو گیا۔
گو کہ ایران نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ایسی حتمی طور پہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا یا کسی ٹیکنالوجی کے وار سے اس کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن امریکہ کے 2 ہیلی کاپٹرز اس کو کھوج لگاتے رہے، 5th فلیٹ اس کو ڈھونڈتا رہا، لیکن یہ نہیں ملا۔ اسی طرح KC-135 ابھی بہت ہی ریسنٹ بات ہے، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ KC-135 جو ان کا ریفیولنگ ٹینکر ہے، جو چلتا پھرتا یا اڑتا بلکہ ایک فیول سٹیشن سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، وہ KC-135 ملینز آف ڈالرز کا طیارہ غائب ہو گیا۔ 7700 کا اس نے ایرر دیا، یعنی کمیونیکیشن اس کی جیم ہو گئی تھی۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ہی اڑ رہا تھا، یہ بھی اتفاقی طور پہ، اور وہاں سے یہ ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں چلا گیا۔ اسی طرح پرنس سلطان ایئر بیس پہ جو سعودی عرب کی کچھ عرصے پہلے ان کا ایک طیارہ کھڑا تھا، اس کا نام تھا E-7 ایووکس طیارہ تھا۔ یہ انتہائی مہنگا طیارہ تھا، تقریباً $700 ملین کا یہ طیارہ بتایا جاتا ہے۔ یہ طیارہ پرنس سلطان ایئر بیس پہ کھڑا تھا، لیکن اس پہ آ کے ڈرونز گرے ایران کی جانب سے، اور یہ تباہ ہو گیا، کھڑے کھڑے تباہ ہو گیا۔ اور یہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، یہ ایک اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ جب فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا تھا تو سینکڑوں ٹارگٹس کو ایک ساتھ لاک کر لیتا تھا، اور اس کے بعد جو بہت سارے فائٹر جیٹس اڑ رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ ان سے رابطہ کر سکتا تھا، اور ایک ساتھ رابطہ کر کے انہیں بتا سکتا تھا کہ کس جگہ پر تم لوگوں کو کس جو ٹارگٹ لاک ہوا ہوا ہے تمہیں اس پہ کس طرح پریسیجن کے ساتھ وار کرنا ہے اور ایکوریسی کے ساتھ اس کو تباہ کر دینا ہے۔ تو یہ ایک دماغ تھا اڑتا ہوا، یہ ایک آنکھ تھی اڑتی ہوئی جو امریکی فضائیہ کی آنکھ تھی، اور اس کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا۔ موقع ہی نہیں ملا اس پہ کسی پائلٹ کو سوار ہونے کا اور اس کو اڑانے کا، اور یہ کسی مہم کے دوران نہیں تباہ ہوا، یہ کھڑے کھڑے تباہ ہوا۔ اور اس طرح سے امریکہ کے ملینز آف ڈالرز کے طیارے ہم نے اس پوری مہم کے دوران دیکھے ہیں جو ایک کے بعد ایک تباہ ہو رہے ہیں، اور اس سے 2 چیزوں کا بہت ہی بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات کہ مورال نہیں ہے فوج کا، امریکی فوج کا، فضائیہ کا، بحریہ کا اور بری فوج کا، کہ وہ یہاں پہ آ کے لڑیں، اور بار بار وہ اس بات کا احساس دلا رہے ہیں اپنی کمانڈ کو، سینٹرل کمانڈ کو، کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ اس کا ایک بہت واضح ثبوت ہے کہ وہ تیزی سے ریزائن وہاں پہ کر رہے ہیں، پری میچور ریٹائرمنٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں۔ جو ان کا جرالڈ آر فورڈ ایک امریکی بحری بیڑا تھا، اس کے ٹوائلٹس کو انہوں نے صرف اس لیے کلاک کر دیا تھا، بند کر دیا تھا اس پہ سوار 4,500 سیلرز نے، کیونکہ وہ طویل ڈیوٹی کر چکے تھے اور اس کے بعد وہ ایران جنگ میں شرکت کرنے نہیں جانا چاہتے تھے۔ اسی طرح ان کے ایک اور جو طیارہ تھا ابراہم لنکن، اس کو بھی باندھ کر مارا ایران نے، صرف اسی لیے کہ وہ بہت زیادہ حملہ نہیں کر سکا، مزاحمت نہیں کر سکا۔ اور اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی فوج اس طرح سے تیار نہیں ہے ایران جنگ کے لیے، جس طرح سے بہت ہی مورال کسی فوج کا ہائی ہوتا ہے اور بلند مورال کے ساتھ وہ جاتی ہے اور اپنے دشمن پر جھپٹتی ہے۔ اس جنگ کو صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے سوا کوئی بھی اون نہیں کر رہا، اور ان کے 2-4 مشیران کے سوا کوئی اون نہیں کر رہا، اور سب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، سب اس کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا اس حملے کو، اس جنگ کو اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اس کو سمیٹا جا سکے۔ اور ابھی حال یہ ہے کہ جب سیز فائر ہوا ہے، ابھی کوئی بہت زیادہ ایک بہت ہی فل سکیل وار نہیں ہو رہی ہے، اور اس میں حال یہ ہے کہ کبھی 2 طیارے $140 ملین کے طیارے ٹکرا کر تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی ملینز آف ڈالرز کا KC-135 تباہ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، کبھی MQ-4C ٹرائٹون غائب ہو جاتا ہے، $240 ملین کا طیارہ ہے، اور کبھی $30 ملین کا ایک MQ-9 ریپر، جس کو عام طور پہ کسی نے نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس بار ایران نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ایسا پھینکا ہے کہ اب حوثی جو ہیں وہ بھی اس کو بہت ہی کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد میں تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک طویل فہرست ہے امریکی وار پلینز کی جو اس پوری ایران مہم میں تباہ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان جنگی طیاروں کی بھی ہے، مہنگے طیاروں کی بھی ہے، جو ابھی لڑے ہی نہیں تھے، اڑے ہی نہیں تھے، اور ان کو تباہ کر دیا گیا یا وہ غائب ہو گئے اچانک اڑتے ہوئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کی گرفت کس قدر مضبوط ہے، حوثیوں کی گرفت کس قدر مضبوط ہے، اور ایران سے لے کے یمن سے لے کے امریکہ تک امریکہ کی فضائیہ بہت بری طرح ناکام ہو رہی ہے، اور اس میں مورال کی کمی اور جو ان کی پیشہ ورانہ مہارت ہے وہ بہت جگہوں پہ نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔